میں ایک کورس پڑھاتا ہوں، اس میں اسلامک آئیڈیالوجی اینڈ کریڈ اینڈ پرنسپلز آف عقیدہ، کہ عقیدہ بیسک آئیڈیالوجی مسلمان کی کیا ہونی چاہیے، کس طریقے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ جی کون سی وہ ویلیوز ہیں اسلام کی جو کور ویلیوز ہیں، اور کون سی وہ ویلیوز ہیں جس کے اندر سبجیکٹ ٹو ریسرچ ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی، کون سی وہ ہیں جو بالکل نہیں ہلتی، کون سی وہ ہیں جس کے اندر اجتہاد ہو سکتا ہے۔ تو پہلے تو ہم اس کی بات، میں وہ پڑھاتا ہوں اس میں الوہیت کیا ہوتی ہے، عقیدہ کیا ہوتا ہے، اللہ مجمل ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کی ڈیفینیشن کیا ایمان صرف محبت کا نام ہے، کیا ایمان خوف کا نام ہے، یا کیا ایمان صرف امید کا نام ہے، الایمان بین الحب والرجاء والخوف، یہ تینوں کے امتزاج کے ساتھ ایمان بنتا ہے۔ تو یہ کیسے کانسٹیٹیوٹ کر کے ایک پلر کھڑا کرتا ہے اسلام بندے کی پرسیپشنل آئیڈیالوجی میں، اور اسلام کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، آبجیکٹیو ریزولوشن کیا ہے، اسلام آیا کیوں تھا، یو این کے اندر پریزنٹ کرنا ہو تو آپ کیا کہیں گے، کیا کہیں گے آپ کو، تو اس کے لیے کیا میتھڈالوجی ہوگی، اسلام کے میکروز کیا ہیں، اسلام کے مائکروز کیا ہیں، مائکروز میکروز کے ساتھ ربط میں کیسے ہیں، جز اور کل کا امتزاج کیا ہے۔ تو جو لوگ اپنی زندگی کے اندر ایک اسپرچل ڈومین کے ساتھ، اور ان کو ہٹ بھی لگ گئی، کک بھی لگ گئی، اور اب آ بھی چکے ہیں، تو مزید فیول آپ کو علم سے ملے گا، علم سے ملے گا مزید فیول، مزید جنگ آپ کو علم سے ملے گی، مزید آپ کو اسٹریٹجیز علم سے ملیں گی، مزید دروازے آپ کے لیے علم سے کھلیں گے۔ آپ کہیں سے بھی پڑھیں، بٹ رائٹ ناؤ دس از دا کورس، this is a very successful course alhamdulillah, and it is for all of you to join this ASAP۔ اور ابھی اس بیچ کی رجسٹریشن چل رہی ہے، اس کی مارکیٹنگ بھی چل رہی ہے، اور اس کے لیے دوسری بات ہے کچھ لوگ کورسز اور فیس بھی ہے، کیوں جی؟ کیونکہ ایک تو ہم نے کیونکہ اتنا تجربہ کیا نا، لوگوں کی سیریسنس کو رکھنے کے لیے بھی پیسے رکھے۔ دوسرا ہم چاہتے ہیں کہ دنیا جہاں کی تعلیمات کے اوپر پیسہ لگایا جاتا ہے، ہاں جا کر کے جب ایک اسلام آتا ہے نا، تو اس کو ہم ایک ایسا وہ ہلکا لے لیتے ہیں، اس کے پڑھانے والے کو بھی ہم ہلکا لے لیتے ہیں، اور ہم اس کو ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو این جی ہے، اس کو تو مطلب it doesn't matter۔ باقی کورسز کی تو اس کی تکریم بڑھانے کے لیے بھی ہم نے فیس رکھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے چیریٹی کا کام چلتا ہے، آرگنائزیشن کے اور ایکسپینسز چلتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو دس از واٹ دا ہول پیکیج از۔ ہمیں چاہتا تھا کہ لوگوں کو ہم ان کا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ لیں، ہم کمزور بچے کو تو پڑھائیں گے ہی پڑھائیں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم برینز کو دیں وہ چیز، جو ویسے ہی برینز ہیں وہ آئے میدان کے اندر، ان کو پتا ہو کہ جو ہے وہ تفسیر کیا ہوتی ہے، ایگزیجسس کیا ہوتی ہے، ان کو یہ پتا ہو کہ جورسپروڈنس کیا ہوتی ہے، فتوے کے اصول کیا ہوتے ہیں، فتوے میں ویریشن کے کیا اصول ہوتے ہیں، پتہ ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں، کہاں اپلائی کرتے ہیں، کہاں اپلائی نہیں کرتے، کہاں جنرل بات ہو رہی ہے، کہاں اسپیسیفک بات کی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر نہیں پتہ ہوں گی بھائی جان، آپ غلطیاں کریں گے، اور آپ ایسوں کے پیچھے بھی لگ جائیں گے جنہیں خود بھی کچھ نہیں آتا ہوگا، اور آپ کے پاس کوئی پرنسپلز ہی نہیں ہوں گے محبت کے، پرنسپلز ہی نہیں ہوں گے ایکسیپٹیبلٹی کے، پرنسپلز نہیں ہوں گے مناظرے کے، پرنسپل ہی نہیں ہوں گے اگلے کو ریفیوٹ کرنے کے، پرنسپلز نہیں ہوں گے اگلے کو ایکسیپٹ کرنے کے، پرنسپلز ہی نہیں ہوں گے اگلے سے جنگ کرنے کے، آپ کے پاس پرنسپلز ہی نہیں ہوں گے انقلاب کے، آپ کے پاس پرنسپلز نہیں ہوں گے سیلف مینجمنٹ کے۔ یہ آپ کو بتائے گا کہ ہاؤ ڈو یو ہیو ٹو، اسٹرکچر کیا ہے جس کے تحت میں نے وہ عمارت کھڑی کرنی ہے، اسٹرکچر کیا، علم کے بغیر وہ اسٹرکچر نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تو 8 سال 9600 گھنٹے 7 گھنٹے ایک دن کے اندر، اور جو ہے وہ 8 سال کی مار کھانا جن کے لیے مشکل ہے، دس از دا بیسٹ اپرچونٹی کہ آپ کو اس کا ایک چنک مل رہا ہے جس سے آپ اپنے حلقے کے اندر اسلامک ڈاکٹرن کو اسٹیبلش کرا سکتے ہیں مائنڈ سیٹس کے اندر کہ بھائی جان دس از دا مین ڈیل، یہ ہے اصل چیز جس کو اسٹیبلش ہونا چاہیے۔ تو کون سی ایسی بات ویسٹرن، اب دیکھیں ہم بھی موٹیویشن اور انسپریشنل اور کوچنگ میں کیوں اس چیز کو لے کے آئے، حالانکہ تھا تو میں درس نظامی کا آدمی کہ بھائی ہم یہ ثابت کرنا چاہتے تھے، یہ لائف کوچنگ کا نام آپ نے جو ویسٹ سے آ رہا ہے، سیلف ہیلپ کے کانسیپٹ، یہ تو سارا اسلام کے اندر ہے، تزکیہ نفس، سیلف پیوریفیکیشن، سیلف آگمنٹیشن، سیلف ڈیولپمنٹ، یہ تو سب اسلام ہمیشہ سے بولتا آ رہا ہے۔ تو 35 to 45%، بلکہ تزکیہ نفس تو اسلام کی 60% اسپرٹ ہے، اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ اپنا جو ہے نا معاملات جو ہیں وہ آگے سے، وہ انسان کے پرنسپلز اور پرسیپشنز چلتے ہی صرف اس بیسس کے اوپر ہے کہ اس کی تزکیہ نفس اس کی اسٹرانگ ہو۔ تو یہ تو سارے اصول تھے، تو ہم انکلکیٹ کرانا چاہتے تھے ان چیزوں کو
کہ بھائی جان یہ سارے پرنسپلز ہمارے پاس موجود ہیں. جو لوگ اس کو افورڈ نہیں بھی کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں اینڈ میں اسکالرشپس رکھتا ہوں. ہم صرف پیسوں کے لیے نہیں کرتے بھائی جان یہ تو مدراج جو ہے وہ اسکالرشپس بھی دیتا ہے, بٹ دیر از اے میجر کرائٹیریا جو اس لیے میٹ اپ ہونا چاہیے. کیونکہ جی ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک بڑی اکیڈیمیا کے اندر ڈیولپ ہو, اور آبویسلی اس کے ساتھ جو ہیں اس میں اساتذہ ہیں, اس میں ٹیچرز ہیں. ہم نے اس میں ٹیچرز بھی رکھے ہیں, بڑے قابل ٹیچرز رکھے ہیں. پھر وہ دنیا اور دین دونوں کا امتزاج پیش کر سکتے ہیں, لینگویجز میں دے سکتے ہیں. پھر ان کی جو ایجوکیشنل میتھڈالوجی ہے وہ بہت ماڈرن کنٹمپرری ایگزامپلیفیکیشنز کے ساتھ اسٹیبلشڈ ہے, اور وہ جدید قدیم کا بھی امتزاج دے رہے ہیں. تو obvious سی بات ہے دیز ٹیچرز ڈیزرو ٹو بی پیڈ. ہم نہیں چاہیں گے کہ جو ہے کوئی اتنی خدمات اپنی پیش کرے اور وہ سرو نہ کیا جائے. obviously ہمارے ادارے کو ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے, ان کے معاملات دیکھنے پڑتے ہیں. تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ نیت کریں, ارادہ کریں اور اس کے لیے قدم بڑھائیں. اور علم حاصل کرنے کے لیے وہ علم کا مزہ نہیں ہے جس میں سفر نہ کرنا پڑے, وہ علم کا مزہ نہیں ہے جس میں لوٹا نہ اٹھانا پڑے اساتذہ کا, وہ علم کا مزہ نہیں ہے جس میں پیروں میں چھالے نہ پڑ جائیں. تو اگر گھر بیٹھے آپ کو یہ فیسیلیٹیشنز مل رہی ہیں, ٹیک دا ایز, اس آسانی کو قبول کریں, اس میں رجسٹر کریں, اس میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور ایک سیمسٹر کے بعد اگر نہیں سمجھ میں آتا تو ٹیک دا بیسک فرسٹ سیمسٹر, دماغ کی کنڈیاں کھل جائیں گی کہ بھائی یہ کس لیول پہ بات چل رہی ہے یہاں پر. تو جو لوگ ابھی اس پوڈ کاسٹ کے اندر ہمارے ٹیم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جن لوگوں کے میسیجز ہیں, ہماری ٹیم آپ کو خود ہی اپروچ بھی کر لے گی. پلیز ہیلپ دا پیپل, پلیز ایکسپلین دا ہول پروسیس ٹو دیم, پلیز ایکسپلین دیم. سمجھائیں لوگوں کو جی کہ کیا اس کی ڈائنامکس ہیں, کتنے سال کا ہے, اگلے سالوں میں کیا ہوگا, کس طرح ہوگا, نوٹس کیسے ہوں گے, کلاس لیکچرز کیسے ہوں گی, سلائیڈ شوز کیسے ہوں گی, ریکارڈنگز ملیں گی لوگوں کو نہیں ملیں گی, ٹائم فکسیشن کے کیا اصول ہیں, کلاس میں سوال جواب کے کیا پروٹوکولز ہیں. پلیز اس کو ایکسپلین کیا جائے. میں تو صرف آپ کو موٹیویٹ کرنے آیا تھا کہ جو کلیئرٹی ہے نا زندگی کی, وہ آپ کو دین کے اس ان ڈیپتھ علم سے ملے گی. وہ یہ جذباتی لیکچروں میں نہیں مل سکتی, وہ یہ جیت کے سفر سے نہیں ملے گی آپ کو. جیت کا سفر یہ کک ہے آپ کو واپس لانے کے لیے جہاں آپ ڈوب چکے ہیں. مگر آگے جانے کے لیے یو ہیو ٹو گیٹ نالج, یو ہیو ٹو ہیو نالج. اور اللہ بھی فرماتا ہے قرآن حدیث میں, من یرد اللہ بہ خیرا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اللہ کسی کے ساتھ اگر خیر خواہی چاہے نا, اسا پیسہ, دولت, مال, بچے, اولاد, سوشل کنفارمیٹی نہیں دیتا. یفقہہ فی الدین, اسے دین کی ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ دے دیتا ہے. ویلکم ٹو دا فیملی آف المدرار انسٹیٹیوٹ. آئی ایز اے اسٹوڈنٹ آف نالج, میں ایک طفل مکتب ہونے کی حیثیت سے آپ سب کو دعوت دیتا ہوں, آئیں, پڑھیں, ہماری فیملی, ہماری فیکلٹیز کا حصہ بنیں اور ہمارے ساتھ ہی کام کریں. پھر آگے ہم ہی آپ کو ایونیوز پرووائڈ کریں گے کہ کہاں استعمال کرنا ہے, کیسے استعمال کرنا ہے, اور پھر آپ کو چینج دکھے گا. جب گرپ ہوگی نا آپ کی کانٹینٹ کے اوپر, پھر آپ کو دیکھے گا کام کیسے کیا جاتا ہے. کئی سنی بات میں جو غلطیاں تھیں وہ سب میری تھیں, جو حق بیان کیا وہ کل بھی اللہ کا تھا, اللہ کے بندوں کا تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.